أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا، كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے انتہا فضل اور عنایت ہے. اللہ پاک نے ہمیں دنیا اور آخرت کی پہچان اور اس دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ جو رب العالمین ہے اس کی پہچان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں اس نبی کی پہچان، اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کتاب کی پہچان اور وہ دین جس دین کے اندر چلنے سے، اس دین پر عمل کرنے سے انسان بنتا ہے، اس کی پہچان اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی. ہمارے پاس بہت بڑی دولتیں ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے. ہم دنیا، پیسہ، چیز، دکان، مکان، گاڑیاں، اچھے سے اچھے پہننا، کھانا، ان چیزوں کو ہم دولت سمجھتے ہیں. یہ دولتیں نہیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں. دولت الگ ہے، ضرورت الگ ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. مکے کے اندر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے، مکے والے آپ کے دشمن ہو گئے، اور سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہونے والے زیادہ غریب لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مالدار بہت کم آئے. تو مکے کے کافروں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے کہا، اگر تم اللہ کے یہاں مقبول ہوتے، تم لوگ اللہ کو پسند ہوتے، اللہ تم کو مال دیتا، اللہ تمہیں نہیں دیا، ہم کو دے رہا ہے بول کر مکے کے کافر بولتے تھے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا الیہ. یہ فرماتے، یہ کہتے تھے مکے والے کافر کہ مال اللہ ہم کو دیا ہے بولتے تھے، یعنی کافروں کو اللہ مال دیا مکے میں. تو وہ مال مل جانا دولت سمجھتے تھے مکے کے کافر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ مال دولت نہیں ہے، مال ضرورت کی چیز ہے. اللہ کسے بھی دے سکتے ہیں. مال زیادہ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، ایک کافر کو بھی دے سکتے ہیں، ایک چمار کو بھی دے سکتے ہیں، ایک بھیڑ کو بھی دے سکتے ہیں، کم ذات والے کو بھی دے سکتے ہیں، یہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والوں کو بھی اللہ مال دے سکتے ہیں. تو مال کا مل جانا اللہ کے ہاں قبولیت کی نشانی نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح دل میں بٹھائیں. اس لیے کبھی ہم اللہ نے اگر ہمیں دین دیا اور ہمارے سامنے اللہ کسی کو مال دیا تو ہمیں کبھی بھی اپنی اس حالت پر افسوس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مال دولت نہیں ہے، ضرورت ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. آج ہم سب ضرورت کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے. دولت کیا چیز ہے؟ دولت یہ 4 چیزیں ہیں جو میں نے پہلے بیان کیا. اللہ کی پہچان یہ دولت ہے. ہمارا خدا کون ہے اس کی پہچان ملنا معمولی بات نہیں. آج ہم لوگوں کو، ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو آسانی سے دین مل گیا، قدر نہیں ہے ہم لوگوں کو. اللہ معاف فرمائے. ان غیروں پر کبھی غور کرو جو مسلمان نہیں ہیں، ان کی حالت پر غور کرو.
ان کو معلوم ہی نہیں ہے خدا کون ہے، اللہ کون ہے، رب العالمین کون ہے، خالق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے، معلوم نہیں ہے ان لوگوں کو، وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے کہ تم لوگوں نے کیوں نہیں بتلایا۔ تو ہمیں اللہ کی پہچان ہمیں اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اللہ تک پہنچانے کا راستہ دکھانے والے ہیں بول کر ہم کو معلوم ہے، دنیا والوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے دولت۔ اور قرآن جو اللہ نے دیا ہے، یہ کتاب اللہ کی خالق کی کتاب ہے، رب العالمین کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں دنیا اور آخرت کی کامیاب زندگی کے اصول بتلائے گئے ہیں، اس کی پہچان ہمیں ہے، غیروں کو نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، ہمارے پاس دولت ہے، اور یہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی سنتیں، یہ سنتوں میں ہدایت ہے، کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ہم کو معلوم ہے، یہ دولت ہے، غیروں کو معلوم نہیں ہے۔ تمہارے پاس کتنی دولتیں ہو گئی، اللہ کی پہچان، اللہ کے نبی کی پہچان، اور اللہ کے دین کی پہچان، اللہ کے قرآن کی پہچان۔ اس طرح گنتے چلے جائیں گے کتنی باتیں، اللہ کے فرشتے، آخرت، تقدیر، مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ سب چیزیں دولتیں ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں کا ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان۔ یہ 7 چیزوں کا ایمان، 7 دولتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں دولتیں دی ہیں۔ آج ہم صرف پیسہ، عزت، نام، شہرت، لوگوں میں دبدبا، اس کو ہم دولت سمجھ رہے ہیں۔ 1 سے 10 دکان، 10 مکان، 10 گاڑیاں، 10 سواریاں، اچھے 100 جوڑے، زیادہ سے زیادہ زیور، ان چیزوں کو ہم دولت سمجھیں۔ دولت ضرورت نہیں ہے، یہ دولتیں نہیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر یہ چیزیں دولت ہوتی نا، مال دولت ہوتا اور دنیا کی چیزیں دولت ہوتی، اللہ غیروں کو ذرا بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ دشمن کو دولت نہیں دیتے، ہاں ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کی بھی ضرورت پوری کرتے ہیں، غیروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ضرورتیں بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ کہ اللہ پیدا کر کے اللہ پورا نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ اس لیے ضرورتیں اللہ سب کو دیں گے، مال دیں گے، دکان دیں گے، گاڑی دیں گے، عزت دیں گے، مسلمانوں کو بھی دیں گے، غیروں کو دیں گے، یہ سب ضرورتیں ہیں۔ دولت کیا چیز ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ یہ ساری جو 7 چیزیں ہیں، یہ دولتیں ہیں جو صرف مسلمانوں کو اللہ دی ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، ہم کمزور نہیں ہیں دنیا میں، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اصل میں اللہ نے اس کائنات میں کیوں پیدا فرمایا؟ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ کو پہچان کر زندگی گزارے، بندہ اللہ کو پہچانے، بندی اللہ کو پہچانے، اللہ کی رحمت کو پہچانے، اللہ کے راضی کو پہچانے، اللہ کے ناراضی کو پہچانے، اللہ کے غصے کو پہچانے، اللہ کے تمام صفات کو پہچاننا مل جائے، پہچاننے والے بن جائیں۔ یہ اللہ چاہتے ہیں ہمارے اندر اللہ کی پہچان آ جائے، اور اللہ کو پہچان کر اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے والے بنے۔ جب تک ہم نہیں پہچانیں گے حق بھی ادا نہیں کریں گے۔ اگر ماں باپ کو ہم نے ان کا مقام نہیں پہچانا، اگر ماں باپ کا مقام ہم نے نہیں پہچانا، ان کی ہم صحیح خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے بیوی کے حق کو ہم نے نہیں پہچانا، بیوی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔
اگر اولاد کے حق کو ہم نے نہیں پہچانا، اولاد کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ پہلے پہچاننا پڑتا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، بیوی بچے کیا ہوتے ہیں، بھائی بہن کیا ہوتے ہیں، خاندان کیا ہوتا ہے، محلہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، اللہ کے پیغمبر نے کیا بتلایا، اس چیز کو پہچاننا، جاننا اور پہچاننا، جاننا اور پہچاننا، اس کے بعد اس کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اگر جانے نہیں، پہچانے نہیں، پھر حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو جس طریقے سے دنیا کے رشتوں میں ہمیں جاننا پڑتا ہے، پہچاننا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں دنیا کے اندر اللہ کے صفات کو پہچاننا ہے۔ اسی لیے خانقاہ ہیں۔ خانقاہ کیوں ہیں؟ خانقاہ میں آتے ہیں تاکہ اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہو، اللہ والوں کے رہبری زندگی گزاریں، ان کے بتلائے ہوئے اعمال کو کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں، تو پھر اس سے جو اللہ کا نور حاصل ہوگا، ذکر کا نور حاصل ہوگا، ہدایت کا نور حاصل ہوگا، اس نور کے اندر آدمی کو پہچان ملتی ہے، اس کو بولتے ہیں معرفت خدا بندی، اللہ کی معرفت، تو پہچاننے والے بنتے ہیں۔ ہم خانقاہ کو آ رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے ہیں تو پہچان کیسے ملے گی؟ اگر ذکر کر رہے ہیں، گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو پہچان کیسے ملے گی؟ اللہ خانقاہوں میں آنا بھی ہے، ذکر کی پابندی بھی کرنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور اللہ سے اللہ کی پہچان مانگنا ہے، تب جا کر اللہ کی پہچان ملتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں، اس کے حق کو پہچانیں، اس کی صفات کو پہچانیں۔ جب اللہ کو ہم پہچانیں گے، اللہ سے ڈرنا آئے گا۔ جب اللہ کو ہم پہچانیں گے، اللہ سے محبت آئے گی۔ آج باپ کا ڈر کیوں ہوتا ہے بیٹے کو؟ اولاد کو باپ کا ڈر کیوں ہے؟ باپ کا ڈر اس لیے ہے کہ باپ کے پاس 100 کروڑ کی آستی ہے، اگر بیٹا نافرمانی کرے گا، اگر باپ ناراض ہو گیا تو باپ باہر والے کو ساری آستی دے دے گا، بیٹے کو نہیں دے گا۔ یہ ڈر جو ہے بیٹے کو ڈراتا ہے۔ جب باپ کو پہچانتا ہے بیٹا، جب تک باپ کے نام پر آستی ہے تو بیٹا اس کی نافرمانی نہیں کرتا، ڈرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہچانتا ہے باپ کو، اس کے نام پہ جو آستی ہے، جائیداد ہے، اس کی قیمت جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ سے ڈریں گے۔ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ کو پہچاننا نہیں چاہتے، وہ کیا پہچان کس راستے سے ملتی ہے اس راستے پر چلنا نہیں چاہتے، خانقاہوں کو نہیں جاتے، ذکر نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، تو پھر اللہ کی پہچان کیسے ملے گی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ چلا گیا، ایک مرتبہ ایک حرام کا لقمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چلا گیا، اتنا ڈر گئے اللہ سے کہ ہاتھ اپنے حلق میں بار بار ڈال ڈال کے وہ لقمے کو خے کے ذریعے باہر نکالے، حرام کے لقمے کو، اتنا کہ آدمی خود ہاتھ ڈال کے منہ کے اندر بار بار ہاتھ ہلانے سے پیٹ میں سے قے ہونے کی کیفیت بنتی ہے، پیٹ میں جو کچھ باہر نکل جاتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے آدمی، کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کا ڈر معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو پہچانا ہے۔ تو اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ کو نہیں پہچانیں گے، نہ اللہ کا ڈر آئے گا، نہ اللہ کی محبت آئے گی۔ اور اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے، آپ کے لائی ہوئی سنتوں کو پہچاننا ہے، آپ کی زندگی کو پہچاننا۔ ہم نے پہچانا نہیں، اس لیے نبی سے محبت نہیں ہے، ہم درود نہیں پڑھتے، درود پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، درود میں سستی کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، درود میں سستی کرتے ہیں۔ نبی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ ہمارے نبی ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر محسن ہیں، ہمارے ماں باپ ہم پر بہت احسان کیے ہیں۔ ہر ایک انسان کے ماں باپ اس دنیا میں سب سے بڑے احسان کرنے والے ہیں، ان سے زیادہ احسان کرنے والے اللہ کی قسم ہر انسان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسانوں پر احسان کرنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ بھی نمبر 2 پر ہیں، نمبر 1 پہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائے، کیسی قربانیاں دیں۔ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چاقو یعنی تلوار کے ذریعے سے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا۔ کیسے کیسے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اولاد پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی فیملیوں پر کیسے کیسے دشمن ستائے، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی سے زیادہ اپنی امت کے لیے آپ تڑپے۔ تو ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے زیادہ احسان ہے، ہمارے استادوں سے زیادہ احسان ہے، ہمارے بزرگوں سے زیادہ احسان ہمارے نبی کا ہے۔ ہم ماں باپ کو بھولتے نہیں، ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں، پوری زندگی یاد رکھتے ہیں، حضور کو بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔
اور نبی کو درود نہیں بھیجتے ہم لوگ. اللہ معاف فرمائے, اللہ رحم فرمائے. جس نبی کے بغیر ہماری قبر میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی. قبر میں 3 سوال ہوں گے. ایک سوال ہوگا کہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دکھایا جائے گا, پوچھا جائے گا یہ کون ہے. جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیں گے ہمیں کامیابی نہیں ملنے والی. تو جس ذات کے بارے میں قبر میں سوال پوچھا جاتا ہے, حالانکہ پہلی امتوں میں کسی نبی کو اللہ نے فضیلت نہیں دی کہ اس امتی کے مرنے کے بعد اس کے قبر میں اس کے نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کسی نبی کے بارے میں ایسا نہیں, صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس امتی کو پوچھا جائے گا یہ کون ہے, پہچاننا پڑے گا. اور جب تک نبی کو نہیں پہچانیں گے, جواب نہیں دیں گے کہ میرے نبی ہیں, تو قبر میں ہمیں جنت کی کھڑکیاں نہیں کھلیں گی. اور نبی کی پہچان کیسے ہوگی؟ نبی کی پہچان محبت سے ہوگی. جب آدمی کو آدمی سے محبت ہوتی ہے تو پہچان لیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرنا فرض ہے, فرض ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے درود شریف کی کثرت کرنا ہے. درود شریف جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی. تو محبت پیدا کرنا ہے, تو درود پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. جب محبت پیدا ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے اہم ہیں. اس دنیا میں بھی حضور کے بغیر ہمارا ایک لقمہ اندر نہیں اترتا. آج لقمہ اتر رہا ہے, ہم کھانا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دنیا کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, ہمارے بچے پڑھائی کر رہے ہیں, اور بچے نوکریاں کر رہے ہیں, آج ہمیں دکان ملا, مکان ملا. یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. ماں باپ تو اب پیدا ہوئے, ہمارے ماں باپ سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی دعاؤں سے ہمیں مسلمان ماں باپ ملے ہیں. ان کی دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے مسلمان گھرانہ ملا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے کہ اس دنیا میں کتنا ہمارے لیے ضروری ہے, اور خبر میں کتنا حضور کی ضرورت ہے. خبر میں آخرت میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ضرورت پڑتی. جنت میں جانے کے بعد نبی کی ضرورت ہے. کہیں بھی ہمیں نبی کے بغیر کام نہیں چلنے والا ہے. تو اس نبی کو ہم نہیں پہچانیں گے پھر ہم اپنی دنیا کی زندگی کے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے. اللہ کو پہچاننا, نبی کو پہچاننا, اللہ کی کتاب کو پہچاننا. قرآن کو ہم نے نہیں پہچانا. آج قرآن کو ہم اللہ معاف فرما, اللہ ہم سب کو معاف فرما. ہم قرآن پڑھنا چاہتے بھی نہیں, قرآن سیکھنا چاہتے بھی نہیں. قرآن کو ایسے ہی بس پڑھے تو ثواب ملتا, نہیں پڑھے تو کیا ہے, گناہ تو کیا بھی نہیں, جنت تو مل جاتی نا قرآن پڑھے نہیں تو بھی. اصل قرآن کو پہچانے نہیں ہم لوگ. اللہ آج دنیا میں کیوں اتنا لوگ مار رہے ہیں مسلمانوں کو, حالانکہ مسلمانوں میں پہلے سے زیادہ نماز پڑھنے والے آج ہیں. مسلمانوں میں حج کرنے والے پہلے سے زیادہ اب ہیں. آج لوگ زیادہ عمرے کر رہے ہیں. آج روزہ رکھنے والے بہت ہو گئے ہیں. ہمارے بچپن میں اتنے نہیں تھے, اس سے پہلے اتنے نہیں تھے. آج روزہ رکھنے والے, نماز پڑھنے والے, حج کرنے والے, زکوٰۃ دینے والے, صدقہ خیرات دینے والے, مسجدیں بنانے والے بہت زیادہ ہیں. آج مسجدیں بہت ہو رہی ہیں, آج بڑھ رہی ہیں مسجدیں, مدرسے بنتے چلے جا رہے ہیں, اور علماء ایک سے پیدا ہو رہے ہیں. علماء, حافظ, دین کے داعی, کسی چیز میں کمی نہیں ہے. پہلے اتنے نہیں تھے, آج زیادہ ہے نماز پڑھنے والے. پھر کیوں اللہ کی مدد ساتھ میں نہیں ہے؟ مسلمان کیوں کٹ رہا ہے, کیوں پٹ رہا ہے؟ صرف ایک ہی بات ہے کہ جس چیز کو پکڑنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو مسلمان چھوڑ دیا ہے, اللہ بھی چھوڑ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ہمیں دی ہیں. ایک کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑو. بولتے دانت سے, جیسے کوئی چیز گھٹ پکڑنا ہے, کیا کرتے, ہاتھ سے نہیں ہوا تو منہ سے پکڑتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے خلاصے میں فرماتے ہیں اپنے دانتوں سے پکڑو قرآن کو, ان مضبوط پکڑو, قرآن کو چھوڑو لو, کبھی نہیں چھوڑنا. کوئی دن قرآن کے بغیر گزرنا ہی نہیں ہمارا. آج تو ہماری پوری زندگی گزر گئی, قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے, قرآن سیکھنے کو شرم سمجھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. مردوں میں, عورتوں میں آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے, روزے داروں سے, حاجیوں سے, کعبۃ اللہ بھرا ہوا ہے, لیکن اس پہ حساب نکالو کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں. مشکل سے اتنے لوگوں میں ایک 5% ملنا بھی مشکل ہے. قرآن پڑھنے والے, قرآن کو پڑھنے والے نہیں ہیں, اس لیے اللہ کی مدد آج دنیا میں نہیں ہے. ہم صحابہ کے بارے میں کیا سمجھتے؟ صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد آئی صرف اس لیے آئی کہ وہ دعوت دیتے تھے, صرف دعوت کے لیے. صحابہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتے تھے,
صرف جہاد کی وجہ سے نہیں اللہ کی مدد آئی. صحابہ زیادہ وقت قرآن کے پڑھنے میں لگاتے تھے. صحابہ زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگاتے تھے. آج بیانوں میں بات نہیں آتی, بولنے والا بھی نہیں, سننے والوں کو کیا معلوم ہوگا. صحابہ زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگاتے. قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے, اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. قرآن وہ کتاب ہے, آج ہم نے قرآن کو پہچانا نہیں, اللہ معاف فرمائے. قرآن کو بیروے میں رکھے ہوئے ہیں اور برسوں سے رکھے ہوئے ہیں, اور مسجد میں پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیج دیتے ہیں, مکتب میں پابندی سے نہیں بھیجتے. اسکول بھیجنے کے لیے ماں کو کتنا شوق ہوتا ہے کہ اسکول بھیجوں گی, بچہ اسکول جائے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, کار خریدے گا, بنگلہ خریدے گا, مجھے گھمائے گا, مجھے فلائٹ میں اڑائے گا. پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھتی ہے ماں. بیٹا کما کے زیور لا کے دے گا. اس کی وجہ سے ماں کے دل میں اسکول کی عظمت ہے. وہی ماں اپنے بچے کو صبح اٹھاتی ہے مکتب بھیجنے کے لیے, اس کا منہ بھی دھوتی نہیں برابر سے, صحیح کپڑے پہناتی بھی نہیں, بھیج دیتی ہے, ایسے بھیج دیتی ہے. بچہ مکتب میں آتا ہے یعنی بدبو لے کے آتا ہے, میلے کچلے کپڑوں میں آتا ہے. پھر کیا اللہ اس کو دیں گے علم, کیا عظمت ہے دل کے اندر قرآن کی. اور بڑے جتنے ہم ماں باپ ہیں, بڑے لوگ ہیں, سب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بچوں کے لیے ہے, بڑوں کے لیے نہیں ہے. اور بچے کو کیوں پڑھانے والوں, اس لیے کہ رشتے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارا بیٹا قرآن پڑھتا, تمہاری بیٹی قرآن پڑھتی. دنیا کے واسطے پڑھا رہے ہیں قرآن, اللہ معاف فرما, اللہ رحم, اللہ کے واسطے نہیں تلاوت کرنے. اگر اللہ کے واسطے قرآن پڑھانا ہوتا تو پہلے ہم سیکھتے. اللہ کے واسطے قرآن پڑھانا ہوتا پہلے ہمیں سیکھتے. کیوں, میرا اللہ کی کتاب میں نہیں پڑھوں گا, میرے بچے پڑھیں گے, میں بھی پڑھوں گا, میرے بچے بھی پڑھیں گے. اگر اللہ کے لیے قرآن کی عظمت ہوتی نا, ہر مسلمان قرآن سیکھتا. آج قرآن کی اہمیت اور عظمت دل میں نہیں ہے, اس لیے مسلمانوں کو اللہ چھوڑ دیا ہے. مار رہے ہیں لوگ مسلمانوں کو, اللہ معاف فرمائے, مار رہے ہیں مسلمانوں کو, کاٹ رہے ہیں. ایسی بری حالات چل رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر. اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. ہمارے خالی نمازوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں. شکل کے نمازی ہیں ہم لوگ, شکل کے روزہ دار ہیں, شکل کے ذکر کرنے والے, شکل بنی ہوئی, اندر جان نہیں ہے. اور جان آئے گی صرف تلاوت سے, قرآن کی تلاوت سے. قرآن کے بغیر جو روحانیت, جو ایمان بننا کسی عمل سے نہیں بنتا. اللہ کے تعلق, اللہ سے قریب ہونا سب سے زیادہ قرآن سے ہوتا ہے. اور مسلمان قرآن کو چھوڑا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے. اللہ کیسے ساتھ ہوگا, اللہ ساتھ نہیں ہوگا. قرآن کو ہم نے نہیں پہچانا. بیٹی کی شادی میں قرآن دیتے ہیں, کوئی مرتا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کوئی گھر بدلتا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. آج ہمارا قرآن گھر بدلنے کے لیے, ہمارا قرآن میت کو ثواب پہنچانے کے لیے, قرآن اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, میرے اللہ کا کلام ہے. یہ آج مسلمانوں میں نہیں ہے. نمازی ہیں, روزے دار سب ہیں, قرآن پڑھنے والے. آج پوری امت میں حساب نکالو, کتنے لوگ, 100 میں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. شاید پوری امت میں, پوری امت بھی نہیں, پورے نمازیوں میں بولتا ہوں, پورے دینداروں میں بولتا ہوں, پورے روزے دارہ جتنے دنیا میں ہیں, پورے حاجیاں, پورے دیندارہ, پورے پکے دیندارہ, ان کو حساب لگاؤ. پکے دینداروں میں بھی 100 کے اندر مشکل سے 20-30 مسلمان ملیں گے قرآن پڑھنے والے. 60-70 تو بغیر قرآن پڑھنے والے ہیں. کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ تو آج کبھی سوچنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. اتنی مسجدیں بن رہی ہیں, ہر مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں, پھر کیوں دشمن مار رہا ہے مسلمانوں کو؟ دشمن کے دل پر ہمارا ڈر کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے؟ دشمن کے دل میں ہمارا ڈر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم دعائیں کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, مسلمان کے دل میں ہمارا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ڈر نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کی کتاب کو, اللہ معاف فرمائے, پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے. قرآن یاد بھی نہیں آتا دل کے اندر, ہمیں قرآن یاد بھی نہیں آتا. صحابہ کرام, ہم یہ سمجھتے ہیں صحابہ جو ہے جہاد میں جان دیے اس لیے اللہ کی مدد. نہیں, اس لیے نہیں آئی اللہ کی مدد. مسلمان تو آپ بھی جان دے رہا ہے. اللہ کی مدد جو آتی تھی قرآن کی تلاوت میں آتی تھی. حضرت فاطمہ رضی, مرد تو مرد, عورت صحابیات کے واقعات. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ سردی کا موسم ہے اور عرب کی سردی بہت مشہور ہے. سردی میں رات لمبی ہو جاتی ہے اور وہاں تو 12 گھنٹے سے زیادہ رات ہو جاتی ہے. مطلب عشاء کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تہجد کی نیت کر کے کھڑی ہو گئی، عشاء کے بعد فجر تک کھڑی ہو گئی، 2 رکعت قرآن پڑھتی رہی، پورا قرآن پڑھتی رہی، قرآن مکمل نہیں ہوا، فجر کی اذان ہو گئی، ابھی پوری رات کھڑ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہی ہیں، اذان ہو گئی، قرآن پورا نہیں ہوا، اللہ سے کیا بولے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اے اللہ تیری رات اتنی چھوٹی پڑ گئی کہ میرا قرآن پورا نہیں ہوا، اللہ سے عرض کر رہے ہیں۔ کیسا جذبہ ہے، ایک اللہ کی بندی، صحابیہ اور جنت کی عورتوں کی سردار پوری رات قرآن پڑھ رہی ہیں۔ آج ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، قرآن ہمارے ہاتھوں میں آتا ہی نہیں، قرآن سیکھتے نہیں، سیکھنا چاہتے بھی نہیں، کوئی سیکھتا ہے تو اس کو روکتے ہیں، اللہ معاف فرما، اللہ رحم فرما۔ پہلے ہمارے نسوان میں، ہمارے مدرسے میں، یہ محلے سے آزو بازو دور کے محلوں سے کتنے مائیں آتی تھیں، شادی شدہ عورتیں، مستورات کتنی آتی، آج کون ہے آنے والے؟ وہ جذبہ شوق ختم ہو چکا ہے۔ کیوں ختم ہو چکا ہے؟ خامخواہ شیطان کی بدگمانیاں۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے وہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، پھر بھی مجبوری میں جاتے ہیں۔ ہم کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں، معلوم ہے وہ آفیسر صحیح نہیں ہے، رشوت کھاتا ہے، لنچم کھاتا ہے، پھر بھی مجبوری میں جاتے ہیں۔ دنیا کے آفیسروں میں، دنیا کے ڈاکٹروں میں، دنیا کے انجینئروں میں ہم مجبوری میں ان کے پاس جانے تیار ہیں، اور علماء، دین کی باتیں بتانے والے، قرآن سکھانے والے استاد بھی، ان کی کوئی ذریع برائی ہمارے سامنے آ گئی، بدگمان ہو جاتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ مدرسوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ آج مسلمانوں کو اللہ ایسے نہیں مار رہا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ آج مسلمان اپنے خدا کے بھیجے ہوئے دین سے، مدرسوں سے، اپنے خانقاہوں سے، اللہ والوں سے، عالموں سے امت بدگمان ہے، امت کے دلوں میں بدگمانی بیٹھ گئی ہے، لوگ بٹھا رہے ہیں اور جلدی لوگ شکار ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ بھی چھوڑ دیا ہے، جاؤ مرو۔ ڈاکٹروں کے پاس بدگمانی ہے، پھر بھی جائیں گے، لیکن علماء سے بدگمانی، مدرسے والوں سے بدگمانی، قرآن سکھانے والے استاد بھی سے بدگمانی، پھر وہی وہ بات بھی اسکولوں میں نہیں ہوتی۔ اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ٹیچر پٹائی کرتی ہے، ماں باپ خوش ہیں کہ اچھا مار کو پڑھاؤ، بولتے کیا بولتے ہیں؟ اچھا مار کو پڑھاؤ۔ مدرسے میں استاد بھی کوئی بات بول دی تو استاد بھی کہ ایسی کی تیسی کر دیتے۔ استاد نسوان بول کر نہیں، کوئی بھی مدرسہ ہو، لڑکوں کا مدرسہ ہو، دین اتنا ہلکا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو، اس لیے اللہ کی نگاہ میں مسلمان بھی ہلکا ہو گیا ہے۔ آج اللہ کو کوئی پرواہ نہیں مسلمان سے، چونکہ ہم انسان ہے نا، مسلمان ہے نا، اس لیے رحم کھانا پڑتا ہے، بھائی مسلمانوں کو ایسا مار رہے ہیں، کرنا پڑتا، ہمیں کرنا پڑتا، اللہ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کیوں رحم آتا؟ ارے مسلمان پر رحم کرنے تیار نہیں ہے، مسلمان کو مسجد میں آنے نہیں دیتا، مسلمان کو بیان میں آنے نہیں دیتا، مسلمان کو ذکر میں آنے نہیں دیتا، مسلمان کو خانقاہ میں آنے نہیں دیتا، تو اللہ کو کیا مرضی ہے؟ اللہ تو چھوڑ دیا ہے مسلمانوں کو۔ جس دین کو اللہ نے بھیجا، اس دین کے دشمن بی جے پی والے نہیں ہیں، RSS والے نہیں، یاد رکھو، یا انگریز، یہودی سب بعد میں آتے، نمبر 1 دشمن مسلمان ہے، عالم کا دشمن عالم ہے، دائی کا دشمن دائی ہے، مدرسے والے کا دشمن مدرسے والا ہے، دعوت والے کا دشمن دعوت والا ہے۔ آج ہم لوگ کٹے ہوئے آپس میں، ایک ہونے ہم تیار نہیں ہیں اللہ کے واسطے۔ آج دین کے دشمن مسلمان پہلے نمبر 1 دشمن ہے۔ آج دین ایک نام کی چیز ہو گئی، دین ایک پولیٹیکل چیز ہو گئی، جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں وہ مسجد کا ذمہ دار بن جاتا ہے، جس کی زندگی میں حرام لقمہ ہے، وڈی کا کھانا ہے، وہ مسجد کا ذمہ دار۔ ایسے حالات میں اللہ کی طرف عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ ضرور عذاب بھیجیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ آج ہم لوگ دیندار ہوتے ہوئے بھی شادی بیاہوں میں حرام سے بچنا نہیں چاہتے۔ جب شادی بیاہوں کا معاملہ آتا ہے، ہم اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، ماڈرن بن جاتے ہیں تھوڑی دیر کے واسطے، جب شادی ختم ہو گئی پھر اللہ والے بن جاتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ آج کا زمانہ خطرناک اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمان کم ہے، مسلمان بہت ہے۔ آج کا زمانہ خطرناک اس لیے نہیں ہے کہ علماء کم ہیں، علماء بہت ہیں۔
آج کا زمانہ خطرناک اس لیے نہیں ہے کہ دعوت کی محنت نہیں ہو رہی، دعوت کی محنت پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے، لاکھوں کے لوگ دعوت کا کام کرنے والے ہیں۔ آج کے زمانہ خطرناک اس لیے نہیں ہے کہ مدرسے نہیں، بلکہ مدرسے بہت ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بہت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود مسلمان کو مسلمان کی عظمت نہیں ہے، مسلمان خود مسلمان کو مارنا چاہتا ہے تو اللہ کافر کو کیوں نہیں کھڑا کرے گا مارنے کے واسطے؟ جب مسلمان خود ماننے تیار ہے مسلمان کو تو کافر کیا ضرور مرائے گا اللہ۔ آج ہم لوگ خاندانوں میں، فیملیوں میں، محلوں میں، گلیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ مسلمان کو سلام کرنے سے شرم آتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ مسلمان کو سلام نہیں کرے گا تو یہ دھیڑ چما کو سلام کرے گا۔ آج مسلمان کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں ہے، اللہ رحم فرما۔ تو یہ حالات جو ہیں اس لیے کہ نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا، قرآن کو نہیں پہچانا، اللہ کے دین کو نہیں پہچانا، اس اللہ خوب مروا رہا ہے غیروں کے ذریعے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جب تک نہیں پہچانیں گے اللہ مرائے گا۔ جب جس دن اللہ کو پہچانیں گے، نبی کو پہچانیں گے، دین کو پہچانیں گے، قرآن کو پہچانیں گے اور اللہ سے ڈریں گے، اور جب اللہ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ مسلمان کسی مسلمان سے دشمنی نہیں کرے، یہ سب سے پہلی نشانی ہے۔ اللہ کا ڈر آنے کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنا یہ اللہ کے ڈر کی نشانی نہیں ہے، وہ جہنم کے ڈر کی نشانی ہے۔ آدمی جہنم سے ڈر کے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے ڈر کے نہیں۔ اور آدمی روزہ رکھتا ہے جہنم کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے نہیں۔ اللہ کے ڈر اس وقت ہوگا ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے بارے میں برائی نہ ہو، دل میں دشمنی نہ ہو۔ ہمارا حال ایسا ہے کہ استاد شاگرد میں ایک دوسرے کا اکرام نہیں ہے۔ پڑھاتا ہے پڑھتا ہے، وہ پڑھاتا ہے پڑھتا ہے، استاد کو شاگرد سے، شاگرد کو استاد سے، آپس میں دل میں کینہ ہے۔ کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ ہم سب اللہ رحم فرمائے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، ہمارا نام اللہ نہ کرے اس زمانے میں اگر پیدا ہوئے ہوتے منافقوں میں شمار ہو جاتے۔ چونکہ وہ زمانہ نہیں ہے، اب ہم ہی بادشاہ ہیں، ہم ہی بڑے مسلمان ہیں۔ تو محترم اور بہنوں، اللہ نے کیوں ہمیں بھیجا ہے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے نبی کو پہچاننے کے لیے، اور دین کو پہچاننے کے لیے، قرآن کو پہچاننے کے لیے، تاکہ اللہ سے ڈر کر، نبی کے بتائے ہوئے دین پر چل کر، قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمارے اندر انسانیت آئے، ہم صحیح معنی میں انسان بنے، صحیح معنی میں انسان بنے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی ذمہ داری ہے جو ہم سب چھوڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ آج مسلمانوں کو مار رہا ہے، کہ تجھے اللہ کی پہچان ہے، اور تجھے نبی کی پہچان ہے، تجھے دین کی پہچان ہے، قرآن کی پہچان ہے، یہ دولتیں تیرے پاس رکھا ہوا ہے نالائق، اور تو غیروں کو نہیں بتلاتا۔ تیرے اڑوس پڑوس میں مسلمان نہیں ہیں، غیر ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں اور یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو ان چیزوں کی پہچان نہیں ہے۔ اور تو اگر صحیح زندگی گزارے گا، تجھے دیکھ کر پہچانیں گے وہ لوگ، اللہ کو پہچانیں گے، تیرے عمل سے وہ لوگ اللہ کو پہچانیں گے۔ آج مسلمان کا عمل، مسلمان کی زندگی، مسلمان کا طور طریقہ ایسا ہے کہ آزو بازو میں جو غیر ہیں یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے، اور مسلمان اللہ کی دولت کو نعوذ باللہ پیٹ پیچھے ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، نہ خود پہچانتا اللہ کو، نہ امت کو پہچان کراتا۔ ہماری 2 ذمہ داریاں، خود پہچاننا اور غیروں کو اسلام کی پہچان کرانا، منہ سے بول کر نہیں۔ منہ سے صحابہ بعد میں بولتے تھے اسلام کی پہچان، اسلام کی دعوت دینا نمبر 2 میں ہے، دعوت سے پہلے عمل ہے، دعوت سے پہلے۔ آج دعوت مگر لوگوں کو دھوکہ دے کر امت کو برباد کر دیے، اور دعوت منہ سے ہوتا ہے، اور یہ زبان کے ذریعے دعوت ہوتی ہے۔ دعوت 2 قسم کے ہیں، اچھی طرح سنو، دعوت 2 قسم کے ہیں، ایک ہے عمل کے ذریعے دعوت دینا، ایک ہے زبان سے دعوت دینا۔ عمل کے ذریعے دعوت یہ ہے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا ہر کام ایسا ہو، مسلمانوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، آزو اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی، محلے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، ہمیں دیکھ کر غیر سمجھے، غیر پہچانے۔ یہ ہے اسلام، یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام ہے۔ یہ جو عمل کے ذریعے دعوت دینا ہے، یہ اعلیٰ اور افضل
نمبر 1 گریڈ کی دعوت ہے، اور صحابہ یہی دعوت کرتے تھے۔ صحابہ چائنا میں آئے، اس زمانے میں چائنا کو ہجرت کر کے آئے، بولتے بیان میں سنتے ہم لوگ کہ ان کی دکان، ان کا بیپار، ان کا طریقہ دیکھ کر لوگ مسلمان اسلام میں داخل ہوئے۔ تلوار سے نہیں داخل ہوئے مسلمان، غیر جو ہے اسلام جو پھیلا ہے تلوار سے نہیں، اخلاق سے۔ اخلاق کیا ہے؟ عمل کو اخلاق بولتے ہیں، رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا دوسروں کے ساتھ برتاؤ، اسے بولتے اخلاق۔ تو صحابہ کی دعوت اخلاق کے ذریعے ہوتی تھی، اور زبان سے غیروں کو کلمے کی دعوت دینا یہ نمبر 2 کا کام ہے۔ نمبر 2 میں آج ہم سب نمبر 1 کو چھوڑ دیے، نمبر 2 کو، صرف نمبر 2 کو سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 1 بھی ہونا، نمبر 2 بھی ہونا، عمل کے ذریعے بھی دعوت دینا، خود عمل کرنا پہلے، اس کے بعد اپنی زبان سے دعوت دینا۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ خود عمل نہیں کرتے، خالی دعوت کرتے ہیں، سامنے والے کے دل میں دین سے نفرت پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا دین ہے بھائی کہ ان خود نہیں چلتا، بجھا کر بولتا ہے۔ آج یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا۔ تو 2 ذمہ داریاں ہیں، خود عمل کرنا ہے پہلی ذمہ داری، عمل کے ذریعے سے سامنے والے کے دل میں بات پیدا ہونا، یہ مسلمان نہیں، یہ اسلام ہے بولنا۔ یہ صحابہ ایسا کرتے تھے۔ اس کے بعد زبان سے بولتے تھے۔ 2 دعوتیں ہیں، یہ دونوں ذمہ داریاں ہر مسلمان کی ہیں۔ آج مسلمان پہلے میں بھی کمزور ہے، دوسرے میں بھی کمزور ہے، اور فکر بھی نہیں ہے مسلمان کو۔ اللہ دیکھے یہ مسلمانوں کو جو ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہوں، یہ مسلمانوں کو ان ذمہ داریوں کی کوئی فکر نہیں ہے بول کر اللہ بھی مسلمانوں کو دشمن کے حوالے کر دیا، ختم۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے، خود دین پر عمل نہیں کریں گے۔ دین پر عمل کرنا ہے اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر یہ ہے ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں ذرا بھی نفرت نہیں ہونا۔ اتنا آسان نہیں ہے، ایسا مسلمان بننا ہے، اور اسی دعوت کو امت میں پھیلانا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت کا کام جو چلائے ہیں، نمبر 1 کا ایمان ہے، نمبر 2 نماز ہے، نمبر 3 علم و ذکر ہے، نمبر 4 پہ کیا رکھے؟ اکرام مسلم۔ کیوں لائے؟ کوئی بھی اللہ والا کسی مسلمان کا اکرام کیے بغیر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اللہ کا ولی نہیں بنتا، جنتی نہیں بنتا۔ جب تک مسلمان کا اکرام نہیں کرے وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا اکرام بہت ضروری ہے۔ دلی میں جامع مسجد میں ایک بڑے اللہ کے ولی رہتے تھے، وہ اپنا ذکر فکر اور عبادت کر کے مسجد سے باہر نکلے۔ مسجد کے باہر قریب میں ایک بوڑھی ماں رہتی تھی۔ جب حضرت ادھر سے گزرے، اس بوڑھی ماں نے ایک وقت کی دعوت دی، حضرت میرے یہاں کھانا کھاؤ، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، آپ اللہ کے ولی ہیں، میری خواہش ہے اللہ کے ولی کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلاؤں، ایک وقت کے لیے دعوت قبول کر لیجیے۔ وہ اللہ والے ذرا بزی رہتے، ذکر میں، فکر میں، کام میں، اس میں اس میں، دین کے کاموں میں بزی رہتے، تو حضرت بوئے نہیں اب نہیں ہوتا، آئندہ کبھی دیکھیں گے۔ وہ بوڑھی ماں بار بار اصرار کر رہی تھی، حضرت بھی جو ہے بوئے نہیں انشاءاللہ کبھی ضرور دیکھیں گے بول کر بار اصرار کر رہے تھے۔ خیر انکار کر کے، انکار مطلب آئندہ کے لیے ٹال دیے، حضرت ٹال کر تو حضرت آگے چل دیے، اپنے گھر کو چلے گئے۔ جب گھر کو چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ان کو حاصل تھا وہ تعلق ختم ہو چکا تھا۔ اپنے دل میں وہ ایمان جو تھوڑی دیر پہلے تک تھا وہ ایمان نہیں ہے، کمزور پڑ گیا ہے ایمان۔ وہ تعلق اللہ کا جو تھوڑی دیر پہلے تھا اب نہیں ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ اللہ کی ولیوں کی خاص فیلنگ ہوتی ہے دل کے اندر، وہ ولایت بولتے ہیں اس کو، تو ولایت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ نے دوستی کا تعلق ختم کر لیا ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا، حضرت کو پریشان ہو گئے، بھئی یہ تو گناہ کرنے سے ہوتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ، زنا، شراب، چوری، جھوٹ، کوئی کبیرہ گناہ انسان کرے تو ایسا ہوتا ہے، میں تو کوئی گناہ نہیں کیا نا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت سوچنے کے بعد اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ تم نے میری ایک بندی جو بوڑھی ہے اس کی دل کا خیال نہیں کیا، اس کے دل کو خوش کر لیتے تو میں کتنا خوش ہوتا۔ تم نے میرے بندی کے دل کو توڑ دیا، اس کی دعوت کا انکار کر دیا، تو تم میرے ولی کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے ولی نہیں ہو سکتے۔ میں نے گزشتہ اس سے پہلے جمعرات میں واقعہ سنایا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی کہیں باہر جا رہی تھی، ان کی بیوی، ان کے اہلیہ باہر جاتے جاتے بولے کہ فلاں ٹائم میں مرغیوں کو دانہ ڈالو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں لکھنے میں بزی ہو گئے، بھول گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ علم بند ہو گیا، کتاب لکھنا چاہتے ہیں، پین نہیں چلتا ہے، علم نہیں آ رہا ہے۔
تو حد پریشان ہو گیا، اللہ سے دعا کرے اللہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی. اللہ نے دل میں بات ڈالا کہ میری مخلوق مرغی میری مخلوق ہے، بھوک سے گھنٹے سے تڑپ رہی ہے، تم یہاں پر کتابیں لکھ رہے ہو بیٹھ کے، ہمیں علم روک دیا تمہارا. حضرت فوراً اٹھے، دانے ڈالے، اللہ سے توبہ کرے، پھر اللہ کی طرف سے علم آنے لگا. تو محترم اور بہنوں، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. اور اللہ کے ڈر کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ ہمارے دل میں اس دنیا کے اندر کسی بھی مسلمان سے ذرا بھی بغض، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی ہمارے دل میں نہ ہو. اس وقت تک ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو سکتے. ہم لاکھ نماز پڑھ لو، لاکھ روزے رکھ لو، لاکھ کچھ بھی کر لو، جب تک ہمارا دل صاف نہیں وہ اللہ کے مومن بندے نہیں ہو سکتے. تو آج کا بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا، نبی کو پہچاننا، دین کو پہچاننا، قرآن کو پہچاننا، اور اس کو پہچان کر اس کو عمل میں لانا، اور خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو نمونہ بننا. دوسروں کو نمونہ بننے کے بعد دوسروں کو ایمان کی دعوت دینا، یہ ہماری ذمہ داری تھی. آج مسلمان ان سب کو چھوڑا ہوا ہے، نہ آندھرا کا، نہ دلی کا، نہ یو پی کا، نہ انڈیا کا، کہیں کا مسلمان بھی یہ کام پورا نہیں کر رہا. اللہ دیکھا تو بات سن نہیں رہے ہیں. ان کو جو ہے اصلاح کرنا ہے. ان کے اوپر دشمنوں کو اللہ نے مسلط کر دیا، اللہ معاف فرمائے. آج حالات بہت خراب ہیں. ان حالات میں ہمیں چاہیے ہم سب اللہ کے سامنے توبہ کریں، دل کو صاف کریں، اللہ سے جڑ جائیں، نبی کی سنتوں سے جڑ جائیں، قرآن سے اپنا رشتہ قائم کریں، اور دین کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں. اور جہاں تک ہو سکتا غیروں کو ہم نمونہ بن کر دکھائیں. منہ سے بولنا نہیں، اسلام میں آ جاؤ، کلمے میں آ جاؤ، کیا فائدہ منہ سے بول کر، پہلے عمل سے دکھانا ہے. عمل صحیح ہونا چاہیے. آج ہم بیپار کرتے ہیں غیروں کے ساتھ، آج ہم معاملہ کرتے ہیں غیروں کے ساتھ، ہمارے اڑوس پڑوس میں غیر ہیں، ہمارا اخلاق دیکھ رہے ہیں، ہمارا معاملہ صحیح نہیں، ہمارا اخلاق صحیح نہیں، تو غیر کیا دین سے متاثر ہوگا. آج ہمارے اخلاق کی وجہ سے غیر جو ہے مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، جس کے نتیجے مسلمانوں کے حالات پہ حالات آ رہے ہیں. اس لیے اللہ والے کیا بول رہے ہیں، غیروں سے اچھے تعلقات، دوستی کے تعلقات قائم کرو، غیروں کو اخلاق دکھاؤ. تمہارے آزو بازو محلوں میں، گلیوں میں جو غیر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو اپنے یہاں دعوت دو، اپنے گھروں میں، اپنے شادیوں میں دعوت دو، اپنے پروگراموں میں دعوت دیو، اپنے فنکشنوں میں دعوت دو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، تاکہ ان کے دل کے اندر سے تمہاری مسلمان کی جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے. اس سے بہتر راستہ کوئی اور نہیں ہے. آج ہندوستان میں مسلمان کو مصیبت آئی تو بچانے والا ہندو ہے، ہندو پر مصیبت آئی تو بچانے والا مسلمان. ہم آپس میں ایک جگہ رہتے ہیں، تو ایک جگہ مصیبت کے وقت میں اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں پہلے سے اس کو کھلا پلا کے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کریں گے، وقت پر اللہ اس کو کھڑا کریں گے. یہ ہمارے بزرگ دیوبند کے اللہ والے علماء آج یہ بات بول رہے ہیں، کیا برسوں سے بول رہے ہیں کہ اپنے محلوں میں، گلیوں میں جو غیر بھائی، غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو اپنے سے اپنی دوستی مطلب یہ نہیں کہ ان کے شرک میں جاؤ، ان کے کفر میں، ان کے مندروں میں جاؤ، یہ نہیں. دوستی کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کے موقع کو یاد کرو، آدمی کو ایک لقمہ کھلائیں گے، دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. تو اس سے آپس میں جو ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے اللہ اس کو دین کی ہدایت دے دے. تو دین کی ہدایت کی نیت سے کھلاؤ پلاؤ. آج ہمارے بزرگ اللہ والے ہی بول رہے ہیں، مدرسے والوں کو بول رہے ہیں کہ مدرسے والے اپنے محلوں میں جو غیر مسلم بھائیوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان سے دوستی کرو، دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاؤ. کہیں مصیبت آ گئی تو یہ ہندو آ کر آڑا کھڑ جائیں گے، بچا لیں گے، اللہ ان کو کھڑا کرے گا. اللہ ان تو محترم بہنوں، آج ہم اتنے بڑے پکے صحابہ تو نہیں ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترے. وہ ایمان ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ جو انسان ہے نا، غیر مسلم بھائی، وہ بھی اگر کھڑا ہو گیا ہماری مدد میں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مدد ہے. آج ہم اس کے لائق بھی نہیں رہے، اللہ معاف فرمائے. اس لیے محترم بہنوں، ان حالات کو سمجھنا ہے. ان حالات کو بدلنے کا واحد ذریعہ یہ پہلے ہمارا یہ عمل صحیح ہو، پھر ہمارے ذریعے سے غیروں کو نمونہ ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا